آپ مجھے یہاں پر کوئی اکانومی کا ایک بیسک انڈیکیٹر اپنی جگہ سے ہلا کے دکھائیں، ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لا کے دکھائیں، تاجر برادری سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں آج تک یہ پڑھایا گیا تھا کہ یہ ورلڈ بینک اور IMF جو ہے یہ امپیریلسٹک ادارے ہیں، انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، 1950 میں ہم ان کے پاس گئے تھے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ 50 سے لے کے ابھی تک وی ہیڈ ملٹیپل چوائسز، بہت کچھ، ہر کوئی آیا تب سے اب تک سب نے باریاں لی ہیں، ریفارمز لا سکتے تھے، چینجز لا سکتے تھے۔ کسی وقت میں ایک ڈیکیڈ میں چائنا ہمارا دوست ہوتا ہے، دوسری ڈیکیڈ میں ہم واپس US کیمپ میں ہوتے ہیں۔ کنسسٹنسی ہے ہی نہیں، پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں۔ اب تو جو IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ باتیں ریلیز کرتے ہیں یا رپورٹس ریلیز کرتے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ ٹرسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ آر گورنمنٹ از سیئنگ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹیکس دا رچ، یہی کہہ رہے ہیں۔ بڑی سمپل بات ہے، کمانا شروع کریں تو سب سے پہلے ٹیکس تو سب کے اوپر ایکویٹیبل وے میں لگائیں۔ آپ مجھے لگا کے دکھائیں ٹھیکیداروں پہ، بلڈر مافیا کو ٹچ کر کے دکھائیں، آپ وکیلوں پہ لگا کے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ ٹچ کریں گے، آپ جس کو ٹچ کریں گے وہ باہر نکلیں گے، اور وہ باہر اس لیے نکلیں گے بیکاز دے آر سپورٹڈ سم ویئر، دے ہیو روٹس سم ویئر، اور جو باہر نکلے گا گورنمنٹ ہاتھ کھڑے کر دے گی کیونکہ اسے گورنمنٹ چلانی۔ تو اس لیے انقلاب اور نو انقلاب، ڈیموکریسی اور نو ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ اشرافیہ کا قبضہ۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے پالیسیز بنانی ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، یہ ان کا ملک ہے۔ یہاں پہ رچ از بیکمنگ ریچر اینڈ دا پور از بیکمنگ پورر، مڈل کلاس از نو ویئر ٹو بی سین۔ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ رہ گیا تھا، اس کو سستی بھی کوئی باہر نوکری مل رہی ہے، وہ اس ملک سے جانا چاہتا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم ویسے ہی کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے جائے، اور آج نہیں کہہ رہے، وہ یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ آپ نے انویسٹر کو کیا بلانا ہے؟ آپ تو اپنے لوگوں کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، بیسک چیزیں نہیں ہیں، آپ کو اونرشپ دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایز اے سمپل پرسن جو پڑھ کے باہر سے پاکستان واپس آتا ہے تو وہ 5 سال یہاں دھکے کھاتا ہے، اس کے بعد وہ ریئلائز کرتے ہیں میری یہاں جگہ نہیں ہے، وہ وہاں جا کے ایک عجیب سی چھوٹی سی کارنرڈ وہ جاب کرتا ہے، بیکاز وہاں پہ بھی وائٹ سپریمیسی ہے، ایشینز کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے تو ہمیں ریفیوجیز بنا دیا ہے، پوری قوم کو۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کہیں گیا ہوئے، کوئی کہیں گیا ہوئے، کوئی کسی طرح کما رہے، کوئی کسی طرح کما رہے۔ ڈیبیٹس ہم کرتے ہیں اکانومی پہ بیٹھ کے، تو وہ ڈار صاحب نے ٹھیک کہا تھا، واٹ الیکشن تو واٹ اکانومی، واٹ اکانومی شاید واٹ ریفارمز، ورڈ ریفارمز اور ورڈ اکانومی کے علاوہ میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انکلوڈنگ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، JUI، مجھے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ اکانومی کو ٹھیک کہاں سے کریں گے؟ مطلب یہ المیہ نہیں ہوگا آپ کے ملک کا کہ قادر پٹیل آپ کا ہیلتھ کا منسٹر ہو، جس کو ہیلتھ کا کچھ نہیں پتا۔ سوری ٹو سے، دیکھیں ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، تو صرف ایک مثال ہے، میں نے ایک مثال صرف اس لیے دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی آپ کی جب تک پولیٹیکل فیصلوں تلے دبی ہوئی ہوگی، آپ کی اکانومی کے فیصلے پولیٹیکل فیصلوں سے لنکڈ ہوں گے، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز اور جو ذہن میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، جو بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ سینٹ بکتی ہے، عامر صاحب ہو سکتا ہے مجھ سے اس بات پہ اتفاق کریں، آپ سپریم کورٹ کی لائیو کوریج بند کروا دیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کھلوا دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو منتخب نمائندے سینیٹر اور MNA بیٹھے ہوئے یہ کس کا کیسے دفاع کرتے ہیں۔ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں ایک سینیٹر صاحب جو ہے، گاڑیوں میں سیکیورٹی فیچرز کے معاملے پہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تھوڑا سا گرل کیا کمپنی اونرز کو کہ جی یہ سیکیورٹی فیچرز ہونے چاہیے، ایک سینیٹر صاحب لڑ پڑے، عامر صاحب جیسے کوئی ایک سینئر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا اس آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ سیکیورٹی فیچرز مانگ رہا ہے، ایئر بیگ میری آپ کی سیکیورٹی ہے، باقی چیزیں اگر مانگ رہا ہے تو اچھی بات ہے چیئرمین۔ اس نے کہا وہ جو کمپنی ہے ان کو بیٹری ان صاحب سینیٹر صاحب کی کمپنی پرووائڈ کر۔ اس کے علاوہ آپ کے پہلے صرف سینٹ میں لوگ آتے تھے پیسے لگا کے کہ اپنے مالی مفادات کا تحفظ کریں گے، اب نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ فارمیشن کے لیے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، میاں صاحب ان کا انٹرسٹ اگر انڈسٹریز میں ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے انڈسٹری سے ٹھیک ہوگی۔ زرداری صاحب کا زراعت میں، وہ کہتے ہیں جی زراعت سے ٹھیک ہوگی۔
تو کوئی جس آدمی کا اپنا جو بزنس ہے وہ جب پاکستان کی اکانومی کے فیصلے کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کبھی ٹھیک نہیں. صحیح ہے, ذاتی مفاد ملکی مفاد پہ حاوی. چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں, رانا صاحب میں نے وہ والے زراعت والے نہیں, زراعت کا جس میں انٹرسٹ ہوگا میں چھوٹی سی زرعی چیزوں میں آپ خالد جی چھوٹی سی بات کرنا چاہتا تھا. شوکت عزیز کو میں نے ایک بار کہا تھا, میں نے ان سے کہا کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا فنڈ مینیجرز یعنی بینکر کے سپرد کر دی گئی ہے. وہ خود بینکر تھا تو میری بات کو سمجھ گیا, تو خیر اس نے لمبی بحث کی, گفتگو کی. آج تک اکانومسٹ نہیں آیا, کہ محبوب الحق کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں آیا جس نے آپ کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی ہو. اور رزلٹ یہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوال جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, آپ کی پارٹیوں کے پاس ہے بندہ کون سا. کبھی آپ ایک کوئی ادارے کا مینیجر پکڑ کے لے آتے ہیں کہ یہ اکانومی چلائے گا, کبھی آپ کسی یہ ساکھدار کیا ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹ رہنا, اس سے پہلے سارے بینکر آتے رہے نا. یہ بیسیکلی ہمارے اکانومسٹ نہیں ہیں, یہ ویژن کے ساتھ ملک کو لے کے آگے چلا سکتے. اور جس طرح انہوں نے ہمیں انڈر پریشر کیا ہوا وہ کوئی حد ہے اس کو. یعنی بیسک ہمارا یہ ہے, میں نے ایک بار وہ اپنے سٹائل میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اکانومی کا قدیر خان چاہیے جو آؤٹ آف باکس کوئی حل تلاش کر سکے ہمیں آگے بڑھنے کا. ہم اکانومی پہ وہی مکھی پہ مکھی مارتے ہیں, بیلنس شیٹ ٹھیک کرتے ہیں, اتنا قرضہ لیں گے تو یہ کر دیں. مثال دی جاتی ہے رانا صاحب, رانا صاحب مثال دی جاتی ہے پیٹ کی فکر رہے تو عوام قابو میں رہے گی. میر صاحب نے جو بات کی مجھے رانا صاحب کی طرف ایک پوائنٹ لے چھوٹی سی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ ہم لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرز نے کام لینا ہوتا ہے, آپ بیوروکریسی کو کیوں ایبزالو کر رہے ہیں اس میں. ان کا وہ آپ کی کریم آتی ہے, یہ لیڈر ہے, پلاننگ کمیشن میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے, ان سے آپ نے کام لینا ہے. You doesn't have to be a good manager. مطلب پرائم منسٹر تو اس کا مطلب ہے وہ بنے گا ملک کا جس نے ماسٹرز کیا ہو اکانومی میں, جس نے ماسٹرز کیا ہو مطلب وزیر خزانہ دیکھیں میری بات کر رہا ہوں. یاسین وٹو کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. ہی واز اے گڈ لیڈر. اس نے مطلب کام لینا ہوتا ہے نا لوگوں سے, اور اس کو اتنی سی عقل ہونی چاہیے کہ یار یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ فائدے میں ہے عوام کے. ٹیکسیشن حبیب اللہ لگا دی اور اگلے دن پتہ چلا کہ آپ کا بجٹ ہی نہیں چل سکتا. ان کی پارٹیوں کو ٹھیکیدار چلاتے ہیں, کالے پیسے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے ٹھیکیدار ان کی پارٹیوں کو چلاتے ہیں. بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, پھر بیوروکریسی کیا ہے. تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی اور یہ کہہ کے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ہم بالکل مر گئے, اور پاکستان کے سارے ارسطوس حکومت میں لے آئے کہ آ جائیں بھئی آ کے اس ملک کی معیشت کو درست کر دیں. اور اس میں وہ دن رات ایک کیا گیا, ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے, ہمیں کہا گیا کہ جو شخص پہلے بیٹھا تھا وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا. ملک کو تباہ ہو چکا ہے, بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے, اور جن پاکستان کی کریم کو لا کے بٹھا دیا گیا کہ جناب یہ معیشت کو درست کر دیں گے. اس نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا گنونا کھیل کھیلا وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, دیکھنے والے بھی جانتے ہیں.